السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جی ہاں، آج کے شب و روز میں پیش خدمت ہے اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ممبران خاص کر فیز 2 کے لیے خوشخبری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ انتظامیہ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں اشتہارات دیے تھے۔ اشاعت کے بعد 4 کمپنیز نے سوسائٹی انتظامیہ میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے۔ اب سوسائٹی انتظامیہ اس پہ غور و خوض کر رہی ہے، ان 4 کمپنیز کی چھان بین کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ اب جو نیگوسیشن ہونی تھی وہ اس کی متعلق سوچ بچار ہو رہا ہے، اور سوسائٹیز بنانے کے تجربے، کمپنیز کے نام کے مطابق ان کی ویلیوز، ان کے بھروسے کو چیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان 4 میں سے کسی ایک کمپنی کو یہ شرف قبولیت دیا جائے گا کہ وہ فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کرے۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان 4 کمپنیز میں 2 کمپنیز تو پرانی ہیں، جن میں نمبر 1 ہے لیک سٹی اور نمبر 2 ہے اربن ڈیولپر۔ لیک سٹی اور اربن ڈیولپر دونوں ہی اس سے پہلے بھی انٹرسٹڈ رہے ہیں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن کچھ سیاسی، کچھ عدالتی، چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، فارم ہاؤسز، کانات، پلاٹس، خرید و فروخت اور تعمیرات، چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز نام ہی کافی ہے۔ رابطہ کے لیے بینکرز ٹاؤن، رنگ روڈ، لاہور، مخالفت برائے مخالفت کی بنا پر یہ دونوں کمپنیز، دونوں ڈیولپرز کامیاب نہ ہو سکے۔ اس میں سوسائٹی انتظامیہ کا اپنا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی ایسے لوگ جو کام نہیں کرنے دینا چاہتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی انتظامیہ کہیں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، تو وہ فوراً رجسٹرار، کوآپریٹو یا عدالت یا دیگر قانونی چارہ جوئی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کام پھر رک جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ایک AGM ہوئی تھی، جس کی سربراہی اس وقت کے میاں غضنفر اقبال نے کی تھی، اور یہی ٹیم بھی تھی ساتھ میں، جس میں لیک سٹی کو منظور کیا گیا تھا یا کروایا گیا تھا، جو بھی آپ کہہ لیں۔ آپ لوگوں کو سب علم ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا اور کون لوگ اس میں شامل تھے، لیکن جب وہ کیس عدالت میں چلا گیا تو عدالت نے اس AGM کو کینسل کر دیا تھا، اور واپس رجسٹرار کے پاس کیس بھیج دیا تھا کہ رجسٹرار اس پہ اپنی قانونی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرے، جس پر رجسٹرار نے موجودہ انتظامیہ سے یہ بات کہی کہ آپ نئے سرے سے، نئے طریقہ کار کے مطابق نئی منصوبہ بندی کر کے نئے اشتہارات دیں، اور جو کمپنی آپ کے پاس، جو ڈیولپر جس کو آپ پسند کریں وہ اناؤنس کریں، اور اس کے بعد AGM کروائیں۔ AGM میں اس کمپنی کو جن شرائط پر کمپنی سے کوئی بات ہوئی ہوگی وہ ممبران کے سامنے رکھیں، تاکہ ممبران ان کو پاس کریں۔ تو ناظرین، دونوں کمپنیز پرانی ہیں، اربن کو بھی لوگ جانتے ہیں، لیک سٹی کو بھی جانتے ہیں۔ فیصلہ پھر ممبران نے کرنا ہے، ممبران۔ اور یہاں ایک خاص بات، اہم ترین جو بات ہے، ممبران کی اکثریت جو ہے وہ نہ لیک سٹی کو جانتی ہے نہ اربن ڈیولپر کو۔ انہوں نے پھر بھروسہ کرنا ہے تو انتظامیہ کے اعتماد پر۔ اب انتظامیہ اپنا اعتماد کہاں تک بحال کرتی ہے،
لوگوں کے ساتھ کہاں تک ان کے تعلقات ہیں، لوگ ان پہ کہاں تک بھروسہ کرتے ہیں، یہ اب انتظامیہ کی اہم ترین کوشش ہوگی کہ وہ اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے ممبران سے اپنی بات منوا سکیں یا ممبران انتظامیہ سے اپنی بات منوا سکیں، دونوں میں سے ایک ہی بات ہونی ہے۔ لیکن دونوں سروں پہ، یعنی وہ ایک پنجابی کی مثال مشہور ہے کہ خربوزہ چھری پر گرے تو کس کا نقصان، چھری خربوزے پہ گرے تو کس کا نقصان، یعنی دونوں صورتوں میں کٹنا تو خربوزے نے ہے۔ اب دیکھیں ممبران کی تقدیر، ان کا نصیب کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال موجودہ انتظامیہ کی دلی خواہش ہے کہ فیز 2 ممبران کے لیے کوئی اچھا کام ہو سکے، فیز 2 ممبران کو ڈیولپ کیے ہوئے پلاٹ مل سکیں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ رجسٹرار کوآپریٹو نے دونوں آپشنز دی ہیں۔ اگر ممبران پہلے تو سوسائٹی انتظامیہ کسی ڈیولپر کو ہائر کرتی ہے اور ممبران اسے پاس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ممبران سوسائٹی انتظامیہ کو مجبور کریں کہ وہ فیز 2 کو خود ڈیولپ کرے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کتنے فیصد ممبر جو ہیں وہ خود ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ انتظامیہ اس کو خود ڈیولپ کرے، اور کتنے ممبر جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ لیک سٹی یا اربن ڈیولپر یا 2 اور کمپنیاں ہیں جو ان نون کمپنیز ہیں، ان میں سے جو بھی انتظامیہ، فرسٹ آف آل تو انتظامیہ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی کمپنی کو انتظامیہ سلیکٹ کرتی ہے، اس کے بعد ممبران نے اس کو پاس کرنا ہے ان کی رائے کے مطابق، جو انتظامیہ رائے دیتی ہے اس کی رائے کے مطابق انہوں نے ہاں میں ہاں ملانی ہے یا انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ یہ اب اے جی ایم میں دیکھا جائے گا، اور ممبران کا مقدر کتنا ساتھ دیتا ہے، بات پھر وہیں پہ آئے گی جہاں آپ سے پہلے جتنی اے جی ایمز ہوئی ہیں۔ چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، فارم ہاؤسز، کانات، پلاٹس، خرید و فروخت اور تعمیرات۔ چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز نام ہی کافی ہے۔ رابطہ کے لیے بینکرز ٹاؤن، رنگ روڈ، لاہور۔ آغاز میں ڈی ایچ اے کا ٹیگ لگا تھا، جب فیز 2 کا رقبہ مین پلاٹ 20 مرلے کا تھا، ڈی ایچ اے کا ٹیگ لگا کے اس کو 14 مرلے کر دیا گیا، پھر لیک سٹی کا ٹیگ لگا کے اس کو 12 مرلے کیا گیا، اس کے بعد وہ 8 مرلے ہو گیا، پھر 10 مرلے ہو گیا، اب دیکھیں کتنے مرلے ہوتا ہے۔ یہ نصیب ہیں فیز 2 کے ممبران کے۔ ہماری دعا ہے کہ انتظامیہ ممبران کے لیے کوئی خوشخبری ہی اناؤنس کرے، جیسے ہم نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری بن رہی ہے، خوشخبری ہی آنے والی ہے، اور اللہ کرے ان کے لیے کوئی خوشخبری ہی آئے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔